ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك في ذاته ولا شريك في صفاته لا نظير له ولا بشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتاری، جس دن دونوں جماعتیں ملیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام و معزز سامعین، ماہ رمضان ایک انتہائی عظمتوں اور فضیلتوں والے مہینے کے ساتھ ساتھ تاریخی طور پر بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جہاں قرآن اور رمضان اور قرآن کریم کے لیے اللہ رب العزت نے فرقان کا لفظ استعمال فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے۔ فرقان کا معنی فرق کرنے والی کتاب۔ عام ہے، اس پر گزشتہ جمعہ کچھ عرض بھی کیا تھا۔ قرآن کریم کے حوالہ سے اس کی اہمیت، فضیلت اور ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ ہے۔ جہاں قرآن فرق کرنے والا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی فرقان بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک خاص دن ہے جو قرآن میں ہے، اور پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت میں اللہ نے اس کو فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فرق کرنے والا دن۔ بعض چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں اور بعض چیزیں تھیری میں ہوتی ہیں۔ اب قرآن ایک میٹیریل ہے، کتاب ہے، تھیری ہے نا، پڑھنا ہے، اس کے افکار، نظریات، اصول اور ضابطے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ پریکٹیکل تو پھر لوگوں نے کر کے دکھانا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن محض تھیری نہیں ہے، ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے جو مصداق بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کی جماعت وہ تھے
عملی زندگی والے لوگ، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اس لیے ان کی زندگیوں کو اللہ نے معیار بنا دیا کہ جو وہ کام کرتے ہیں، جو عمل سر انجام دیتے ہیں، اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکل لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو جب رمضان آتا ہے تو ہمارا ذہن اپنی سابقہ تاریخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ہمارے دین اسلام کا جو پہلا غزوہ بدر ہے، یہ کب ہوا؟ یہ رمضان المبارک میں ہوا، 17 رمضان کو ہوا۔ تو 17 رمضان جب آتا ہے تو ہمیں غزوہ بدر یاد آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ اے اللہ، میں یہ تھوڑے سے لوگ پورے مکہ کی زندگی، پھر 1 سال مدینہ کی، 13 سال وہاں اور 1 سال یہاں، کہ میری محنت، میری جد و جہد، آج میں تیرے دین کے غلبے کے لیے لے آیا ہوں میدان بدر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، اگر یہ آج ہار جاتے ہیں تو پھر دنیا میں تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور آپ کے یہ الفاظ، لا یعبد، اللہ پھر تیری بندگی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد تو کوئی اور نبی تو آنا ہی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، دین آخری ہے، ضابطہ دستور سارا کچھ آخری ہے۔ تو جب آپ یہ فرما دیں لا یعبد کہ پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، اس لیے پھر اللہ نے بھی فرمایا، ہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ نے کہی ویسی ہی ہے۔ آج آپ نے فرق کرنا ہے اور فرق کر کے دکھایا ہے۔ یہ 2 غزوے ایسے ہیں جن کا اللہ نے بائی نیم ذکر کیا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، غزوہ حنین کا نام ہے، جس کو ہم جنگ حنین بھی کہتے ہیں، وہ بائی نیم ہے، یہ بھی بائی نیم ہے، مطلب یہ دونوں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی بہت سارے غزوات پر مشتمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں میں اپنی جماعت میں سب سے زیادہ عظمت والے، بزرگی والے، فضیلت والے مسلمان کن کو تصور کرتے ہیں، کن کو سمجھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا سمجھتا ہوں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی فضیلت بیان، یہ بدری صحابہ ہے، بدر میں شریک ہونے والے لوگ۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی نظر میں یہ لوگ ہیں، اسی طرح ہماری فرشتوں کی جماعت میں بھی وہی فرشتے عظمت والے ہیں جو بدر والے دن ان کی مدد اور نصرت کے لیے نازل ہوئے تھے۔ ہم بھی ان کو انہی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو بدر والے دن اہل اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے۔ سورۃ الانفال، انفال نام ہی انفال ہے، مال غنیمت، اللہ نے اس کا نام ہی مال غنیمت والی صورت رکھ دیا۔ یہ پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے۔ غزوہ کیا ہے پتہ ہی ہوگا، یقیناً جنگ ہے، مگر غزوہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس لفیظ خود شرکت فرمائی ہے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اسے غزوہ نہیں کہتے۔ اس لیے اب یہ لوگ بعض دفعہ غزوہ ہند بولتے تو ہیں، غزوہ ہند، غزوہ تو بس ایسی ایک مثال تو دی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال غزوے کی ڈیفینیشن یہی ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں۔ تو اب تو غزوے کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو مال غنیمت اہل اسلام کو ملا وہ بدر کے غزوہ میں ملا،
اس لیے جو پہلا غنیمت کا مال آیا تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ یسألونک عن الانفال، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، میرے پیغمبر آپ ان کو بتائیں کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ حالانکہ مال غنیمت آگے پھر دوسرا مسئلہ جو آج آیت مبارکہ اس خطبہ میں پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، اس کی تفصیل ہے، وہ اجمال ہے، وہ مختصراً، اور یہاں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ یہ کہاں کہاں کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے۔ بہرحال تو پہلا غنیمت کا مال کب حاصل ہوا؟ بدر کے غزوہ میں حاصل ہوا۔ تو اس لیے بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو وہ ابھی عرض کیا حضرت جبرائیل نے جو ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، بدر والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اعملوا ما شئتم، اے بدری صحابیو اعملوا ما شئتم، تم جو بھی کرو آج کے بعد قد غفرت لکم، اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ تو ایسا ہوا بھی، بعد میں ایسے کئی مواقع آئے۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے، یہ سورۃ ممتحنہ کا پس منظر ابھی فی الحال تو مطلوب نہیں ہے۔ ایک بدری صحابی تھے، ان سے خطا ہو گئی فتح مکہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ تو ایک آگے تفصیل بھی ہے کہ میرے پلاننگ کو تم نے اوپن کر دیا، میں نے اس کو راز میں رکھا ہوا تھا، حاتب سے تھوڑی سی ہو گئی کہ کسی موقع پر یہ ذکر بھی کیا تھا۔ تو بہرحال ان سے یہ خطا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہرو، پتہ نہیں ہے یہ حاتب بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، ان کی تو خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں، لہذا ہم ان سے کوئی باز پرس کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بدر میں شریک ہونا اتنا بڑا فضیلت والا عمل تھا، یہ انہی کا مقدر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت کو باقاعدہ آرگنائزڈ کیا، ڈپارٹمنٹ اس کے بنائے، وظائف مقرر کیے اور بہت سارے کام آپ نے کیے، صحابہ کے وظیفے لگائے بیت المال سے، تو آپ سب سے زیادہ وظیفہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور آپ اس کا یہی میرٹ بناتے تھے۔ ان کا وظیفہ کیوں زیادہ ہے؟ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ انہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی تھی۔ تو بدر کے میدان میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا معاملہ اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت بلند و برتر تھا۔ یہی تو وہ جنگ ہے جس میں دین اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل قتل ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون آج مر گیا ہے۔ تو ایک فرعون وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا، اور بھی کئی فرعون دنیا میں آئے۔ فرعون کوئی نام نہیں ہے، فرعون ایک استعارہ ہے، ایک تمثیل ہے، فرعون نام نہیں ہے۔ کس کی تمثیل ہے؟ کس کا استعارہ ہے؟ تکبر کا استعارہ ہے۔ کسی کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے تو اس کو مثال دینی ہو تو کہ یہ فرعون بنا پھرتا ہے، مراد کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ متکبر آدمی ہے۔ تو ابو جہل کا نام فرعون نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد اسے فرعون کا لقب دیا کہ میری امت کا فرعون آج مر گیا ہے۔ اور اس کی فرعونیت کا تذکرہ پہلے بھی کئی بار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمزور، نحیف، دبلے پتلے، بڑی باریک باریک پنڈلیوں والے صحابی تھے۔ کوئی فزیکل اسٹیٹس جو ہوتا ہے معاشرے میں وہ ایسا نہیں تھا، لیکن جب یہ امت کا فرعون قتل ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا ذرا دیکھ کر آ وہ بدمعاش کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کہاں گرا ہے۔
تو جب یہ اس کی لاش کے قریب پہنچے تو کچھ زندہ تھا۔ اس کے مرنے کا واقعہ ذرا الگ ہے، 2 بچوں نے اسے قتل کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ذرا اس کی گردن کاٹ کر لاؤ، تو یہ کیا تو اس کی کوئی سانس پھولی تھی، کوئی چل رہی تھی، کوئی ہلکا پھلکا دیکھ رہا تھا، کچھ اس طرح۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سینے پر پیر رکھا۔ چروائے تھے، بکریاں چراتے تھے، پر اللہ نے مقام نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بلند کر دیا۔ رسول اللہ فرماتے تھے لوگوں دین سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھیں۔ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے علم کے وہ پہاڑ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی یہ چھاتی پر پیر رکھتے ہیں، آنکھ کھولی، کیا ہوا، حالات کیا ہیں میدان کے، حالات کیا ہیں، سیدھا ہو جا، آج میں تیری گردن کاٹنے آیا ہوں۔ تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا، جب سرداروں کی گردنوں میں گردن پڑی ہو تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن پڑی۔ فرعونیت کا یہ حال ہے اس کا، اس لیے تو فرعونیت کیا، فرعون کیا ہے، تکبر کا ایک استعارہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس کا تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کوئی بہت بڑے جرنیل کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک دبلے پتلے نحیف کمزور صحابی کو بھیجا تاکہ اس کے تکبر کو غرور میں ملا دیا جائے کہ اللہ دنوں کو کیسی پانسا پلٹ دیتے ہیں، تو کبھی کیا تھا آج تو کیا ہے۔ کبھی تیرے سامنے دین محمد پیش کیا جاتا تو کہتا تھا میں کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لوں، اگر میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا، میں ان کے دین میں داخل ہو گیا تو جس طرح دیگر لوگ آپ کے جوتے اٹھاتے ہیں، آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا کر جسموں پر ملتے ہیں، تو مجھے بھی یہ کام کرنا پڑے گا، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ رکاوٹ تھی اس کے دین حق قبول کرنے میں۔ کیا رکاوٹ تھی؟ تکبر رکاوٹ تھا۔ تو یہ ابو جہل اسی بدر کی لڑائی میں مارا گیا۔ 70 بہت بڑے سورما اس جنگ میں قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار بھی ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے کھڑپینچ مشرکوں کو الگ کیا اور باقی دوسرے کیٹیگری بی کے جو مشرک تھے ان کو ذرا الگ کیا، ان کو الگ گڑھے میں ڈالا، ان کو الگ گڑھے میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ کوئی ایسی کوئی میت دیکھتے، الگ آپ کا ویسے ایک طریقہ کار تھا، کوئی دیکھتے کہ کوئی ایسی میت پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دفنانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ پکا کہ مشرک بدر والے دن ایسے بھاگے کہ انہوں نے اپنے سرداروں کی لاشوں کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ کہاں گئے، کہاں گرے، کہاں مرے، کہاں ہیں، بھاگے، حتیٰ کہ ان مشرکوں کی میتوں کو بھی ٹھکانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور گڑھے میں ڈالا اور مٹی ڈالی اور آپ ان کی گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب کیا، ان مرے ہوئے لوگوں کو خطاب کیا اور ان کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ جو میں نے باتیں تم کے ساتھ کی تھیں آج وہ سچ ثابت ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ میرے ساتھ جو میرے اللہ نے وعدے کیے تھے آج اللہ نے وہ سارے پورے کر دیے ہیں، اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے، آج تم جہنم کا ایندھن بن چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مردوں کو آپ خطاب کر رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ عمر یہ اچھی طرح میری بات سن رہے ہیں، یہ اچھی طرح میری بات سن رہے ہیں۔ اس کا ایک مثال اور بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتی ہے، انہوں نے بھی مردوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے مرنے والو، میں تمہیں کہتا نہیں تھا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی، اگر تم ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو آج تمہارا انجام یہ نہ ہوتا۔ 70 مشرک گرفتار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ ایک رائے یہ آئی فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ایک رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کو ہی پسند فرمایا، یہ آپ کی رحمت للعالمینی ہے، آپ تو اسی طرف ہی جاتے تھے، آپ کا مزاج یہی تھا کہ رحمت رحمت رحمت، لیکن فیصلہ تو کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے فیصلہ تو کر لیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیات بھیجی، میرے پیغمبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ تو فرمایا ہے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا، مگر آپ کے شایان شان نہیں تھا، آپ کے شایان شان یہ تھا
کہ ان سارے 70 مشرکوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں اور زمین خون سے بھر دی جاتی، تاکہ سارے دائیں بائیں قبائل کو اور کفار و مشرکین کو پتہ چلتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب کیسے ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی اب آپ نے فیصلہ فرما دیا، اب یہ فیصلہ آپ کا ویلڈ ہے، جو آپ نے فدیہ لیا ہے اس کو استعمال فرمائیں، یہ فدیہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے چھوڑنے کے لیے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ گرفتار ہونے والوں میں لوگ کون ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ اور بڑا حساس پہلو ہے۔ گرفتار کون ہوئے؟ رسول اللہ کا چچا عباس گرفتار ہوا، رسول اللہ کا داماد ابو العاص گرفتار ہوا، حضرت علی کا بھائی گرفتار ہوا، یہ سارے اپنے رشتہ دار تھے۔ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں اور دوسرے مشرکین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فرق کرنے والا دن ہے، ہم نے ایک فرق کر دیا ہے کہ میرے نبی کا کون ہے اور میرے نبی کا دشمن کون ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ یہ 17 رمضان ہے جو کل آ رہا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کر کے اصحاب بدر، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو معیار حق بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان، لوگوں بعد میں آنے والے لوگ، میں اور آپ اس میں شامل ہیں، تمہارا ایمان ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ کے ان صحابہ کا ایمان تھا، جیسے ان کے اعمال تھے، تمہارے ایمان ایسے ہونے چاہیے۔ معیار حق ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نا، یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ یہ کیا ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ سنت نبی کی اور جماعت نبی کے صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس نبی کی جماعت میں جو سب سے پہلے ٹاپ پہ جماعت ہے وہ بدری لوگوں کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں ان کی عقیدت، محبت اور ان کے سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تن من دھن اپنا اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ ان کے واقعات، یہ ہمارا ماضی ہے، ہمارا ماضی ہے۔ یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، جسے آج لبرلزم کہتے ہیں۔ یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، پتھر کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے اور آج ہم اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ یہ سیرت ان پتھر کے زمانے کے لوگوں کی ہے، انہی کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کر رکھے، اٹیچ رکھے، ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔